اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ سوالات و جواب کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے بھائی ملک وسیم نے لاہور سے سوال کیا ہے۔ سوال کچھ اس طرح ہے کہ جس شخص کو غسل جنابت کی حاجت ہو اور بالٹی کے پانی سے غسل کرے، اگر جسم پر پانی بہانے سے جو قطرے دوبارہ بالٹی کے پانی میں گرتے ہیں تو بالٹی کا پانی ناپاک ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غسل کا اسلامی اور شرعی طریقہ جو ہمیں ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے جسم کا وہ حصہ جس پر گندگی، نجاست، غلاظت لگی ہے اس کو صاف کر لے۔ کپڑے کے اوپر بھی اور جسم پر سب سے پہلے اس نجاست اور گندگی کو صاف کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ استنجا وغیرہ کے ساتھ اور وضو کے بعد جو ہے وہ غسل شروع کیا جائے۔ اب سوال جو بالٹی کے اندر پانی کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، اگر وہ جسم کے اوپر گندگی موجود ہے تو اس گندگی سے لگ کر چھینٹے آتے ہیں تو پانی بالکل ناپاک ہو جائے گا، پھر اس سے غسل نہیں ہوگا۔ اگر گندگی نہیں ہے جسم پر، ویسے پانی بہتا ہوا اور اس کے کچھ چھینٹے وہ بھی بقدرے اتنے ہوں کہ اس پانی جو بالٹی کا ہے اس سے زائد نہ ہوں یا اس میں مل نہ جائیں، اگر ایک دو چھینٹا ہے تو پھر اس کا درگزر ہو سکتا ہے، پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور اگر زیادہ ہے تو پھر پانی جو ہے وہ مستعمل کے حکم میں آ جائے گا، پھر اس سے پاکی ممکن نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ قطرے پہلی صورت تو یہ ہے کہ جائیں ہی نہیں، ایسا اہتمام ہو، اور اگر جاتے ہیں تو پھر جسم سے گندگی جو ہے وہ پہلے صاف کر لی جائے۔ گندگی اگر موجود ہے اور قطرے اندر چلے جائیں گے تو پھر پاکی نہیں حاصل ہوگی۔ دوسرا سوال ہے نعیم اعجاز صاحب کا لاہور سے کہ جس شخص کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہو تو وہ شخص اپنی نماز یا باقی عبادت کس طرح کرے؟ تو دیکھیں، ایک بندہ ہوتا ہے شرعی معذور جس کا وضو نہیں بچتا نہیں ہے، بار بار ٹوٹتا رہتا ہے، چاہے ہوا کی وجہ سے ری خارج ہوتی ہے یا جسم پر کوئی ایسا پھوڑا ہے جس سے خون بہتا ہی بہتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے، یا کوئی دوسرا کسی بعض لوگوں کو ہوتا ہے پیشاب کے قطرے آتے ہیں جسے مسلسل بول کہتے ہیں اور مسلسل آتے رہتے ہیں، تو ایسا بندہ جس کا وضو بالکل نہیں ٹھہرتا تو اس کو شرعی معذور کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صرف ایک نماز کا وقت ہے تو اس میں ایک بار وضو کر لے اور اس کے بعد اپنی نماز پڑھ لے، اور اس وقت کے اندر وہ قضا نماز جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے، تلاوت قرآن کر سکتا ہے اور دیگر عبادات کر سکتا ہے اس وقت کے اندر ایک وضو کے ساتھ۔ جب وقت گزر جائے گا، فرض کیا ظہر کے لیے وضو کیا تو وہ اس کا وضو ٹوٹتا رہا ہے تو ظہر کی نماز پڑھ لے گا، لیکن جب عصر کا وقت شروع ہوگا تو عصر کے وقت دوبارہ نئے وضو کے ساتھ ابتدا کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔